اسلامی طور پہ وہ خلا نہیں ہوگی. اگر وہ کہیں شادی کریں گی تو وہ ناجائز ہو جائے گی, زنا ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہماری علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. امید کرتی ہوں کہ اپنی فیملی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. عامر لیاقت حسین کی دوسری بیوی طوبہ نے تیسری بیوی دانیہ کی شوبز میں انٹری رکوا دی. طوبہ کے حملے کے بعد عامر لیاقت نے شکست کا اعلان کر دیا ہے. آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے. ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو وہ بھی کریں, تاکہ جتنی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بنائی جاتی ہیں آپ کو بر وقت ملتی رہے. تو آپ سب کو پتہ ہے کہ عامر لیاقت حسین نے ایک میگزین کو انٹرویو دیا تھا جس میں اس نے علل اعلان یہ کہانی سنائی تھی کہ وہ اب اپنی تیسری بیوی یعنی کہ دانیہ کے ساتھ اب رمضان ٹرانسمیشن کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے یہ بات آن ریکارڈ جو ہے انہوں نے بات بولی تھی, دنیا کے سامنے انہوں نے کہانی سنائی تھی, اور اس کے فوراً بعد جو ہے سوشل میڈیا پر ایک طوفان شروع ہو جاتا ہے, ایک عجیب و غریب قسم کی مہم شروع ہو جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو عامر لیاقت حسین اپنی نئی بیوی کے ساتھ واہیات, فضول, گھٹیا, گندے قسم کے ٹک ٹاکس بنا رہے ہیں, ویڈیوز بنا رہے ہیں, ان کو وائرل کرا رہے ہیں, ان کو ٹیگ کر رہے ہیں مختلف جگہوں پر, اور عجیب طریقے سے جو ہے اپنی نئی بیوی کے ٹک ٹاک کو اور اس کو جو ہے پرموٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ وہ رمضان ٹرانسمیشن بھی اس کے ساتھ کریں گے, اس کے بعد کچھ ویب سیریز آ رہی ہیں اس میں بھی اس کے ساتھ کام کریں گے. ویب سیریز کی تو سمجھ آتی ہے, لیکن بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ کس طرح سے رمضان ٹرانسمیشن کر سکتے ہیں یہ لوگ جو چند مہینوں سے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر گندگی ڈالنے کے لیے فیمس ہیں, گندگی ڈال رہے ہیں, اور عجیب و غریب قسم کی زو معنی قسم کی باتیں اور ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں. اچھا اب عامر لیاقت صاحب جو ہیں وہ ایک دم, آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایسا شخص ہے, یہ شوشہ چھوڑتا ہے, اس کے بعد ایک دم پینترا بدل لیتا ہے, ایک دم کہانی جو ہے وہ چینج کر دیتا ہے, ایک دم جھوٹ بولنا شروع ہو جاتا ہے. اب ٹی وی میزبان عامر لیاقت حسین نے کہا ہے کہ انہوں نے ابھی تک رمضان ٹرانسمیشن جو ہے کرنے کا فیصلہ نہیں کیا. البتہ وہ جو ان کی بیوی تیسری ہیں وہ میرے ساتھ دانیہ یعنی کہ سیٹ پر موجود ہوں گی. کچھ دن سے یہ خبریں سوشل میڈیا پر بڑی گرم تھیں کہ عامر لیاقت حسین اپنی تیسری بیوی دانیہ شاہ کے ہمراہ رمضان ٹرانسمیشن کرنے جا رہی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں اب 1 مہینہ رہ چکا ہے. عامر لیاقت نے بھی یہ خبر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کی تھی, جس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا, بلکہ اس نے بتایا تھا, میں نے آپ کو بتایا میگزین کو انٹرویو دیا تھا, اس کے بعد اس نے خود اپنے ڈیفرنٹ اکاؤنٹس پہ چیز شیئر کی تھی کہ اس بار یہ اپنی نئی بیوی یعنی کہ دانیہ کے ہمراہ رمضان ٹرانسمیشن کریں گے. تو اب ایک دم سے کچھ ایسا ان کو ہوا کہ انہوں نے اب عامر لیاقت حسین صاحب نے دانیہ شاہ کے ہمراہ رمضان ٹرانسمیشن کرنے کی تردید کر دی. انہوں نے کہہ دیا کہ ایسا ممکن نہیں, ایسا نہیں ہو رہا, یہ ایک قیاس آرائی ہے. بھئی قیاس آرائی تو نہیں ہے نا, آپ نے علل اعلان مختلف جگہوں پر یہ بات بولی ہے, آپ کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر آپ نے ڈیفرنٹ جو ہے انسٹاگرام سے سٹوریز شیئر کی تھی, پوسٹ کی تھی کہ آپ کی تیسری بیوی جو ہے وہ آپ کے ساتھ رمضان ٹرانسمیشن کر رہی ہے. عامر لیاقت نے اب بات کر رہی ہوں, اب کی بات کر رہی ہوں. اب ہو سکتا ہے پرانی ساری چیزیں انہوں نے ڈیلیٹ کر دی ہو. اب اس نے اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر دانیہ شاہ کے ہمراہ رمضان شو کرنے کی خبر کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ دانیہ شاہ مکمل طور پر گھریلو خاتون ہیں اور کوئی ٹرانسمیشن نہیں کریں گی. ہاں وہ میرے ساتھ سیٹ پر ہوں گی لیکن سکرین پہ نہیں آئیں گی. انہوں نے مختلف چینلز پہ انٹرویو دیا تھا اور یہ بات کہی تھی کہ دانیہ کو بھی اپنی دوسری بیوی طوبہ کی طرح وہ جو ہے وہ میڈیا میں لے کر آئیں گے, شوبز میں انٹروڈیوس کروائیں گے, رمضان ٹرانسمیشن سے آغاز کیا جائے گا, اس کے بعد وہ ڈراموں میں کام کریں گی. ایک دم سے اب انہوں نے پلٹی کھا لی ہے. عامر لیاقت نے مزید کہا کہ میں نے ابھی تک خود رمضان ٹرانسمیشن کرنے کا فیصلہ نہیں کیا کیونکہ میں ایک بین الاقوامی اینیمیٹڈ فلم کر رہا ہوں, اس کی ڈبنگ کی ڈیٹس بھی رمضان کی جو ہے ڈیٹ سے میچ کرتی ہے. اچھا میں آپ کو بتاتی چلوں, میں نے کہانی آپ کو سنائی ہے کہ کچھ عرصے پہلے اس نے ایک میگزین میں اور کچھ لائیو شوز میں اور کچھ پروگرامز میں کہانی سنائی تھی کہ اب میں شوبز میں لے کر آؤں گا دانیہ کو, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے رمضان ٹرانسمیشن سے آغاز ہوگا, جس کے بعد لوگوں نے اس کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دانیہ شاہ جو ہے جو اس کی بیوی ہے ٹک ٹاک پر واہیات ویڈیوز کی وجہ سے مشہور ہو رہی ہے. اور آپ کو تھوڑا سا پیچھے میں آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ دوسری بیوی اس کی جو طوبہ تھی اس کو بھی یہ خود میڈیا میں لے کر آیا تھا اور اس کی شوبز میں انٹری اس نے رمضان ٹرانسمیشن کے ذریعے ہی اس کو متعارف کروایا تھا. اس کا اب ڈراموں میں اب وہ کام کر رہی ہے اور دھڑ دھڑ ڈراموں کو وہ سائن کر رہی ہے. اس کا خود مختار ہونا عامر لیاقت کو چبھا
یا پھر عامر لیاقت کو اپنی عمر کا اتنا کمپلیکس ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ جی وہ زیادہ دیر تک چھوٹی عمر کی بیویوں کو قابو میں نہیں رکھ سکتا اور وہ کسی اور کے قابو میں چلی جاتی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ طوبا کا یہی حال تھا. طوبا جب کم عمر تھی اس کو بھی ایک گھریلو بیوی بنا کر ہی لے کر آیا تھا, لیکن جیسے ہی وہ شوبز میں اس کو انٹروڈیوس کرواتا ہے, شوبز میں اس نے جانے کے لیے سارے لوگ یہی بات بولتے ہیں کہ جی عامر لیاقت کا استعمال کیا. تو جب رشتوں میں ایک دوسرے کا استعمال کرنا ہوتا ہے نا, تو یقین مانیں رشتے پھر ایسے چلتے نہیں ہیں. پھر رشتے جو ہیں وہ پھر نام کے رشتے ہوتے ہیں, جیسے کہ ان کا تھا کہ کس طرح سے اس نے ایک لمبی دوڑ میں لگ کے, ایک لمبی گیم ڈال کے طوبا نے جو ہے اس کی پہلی بیوی اور بچوں سے دور کیا, اس کو طلاق دلوائی, اور آج طوبا خود کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے, وہ ڈراموں میں کام کر رہی ہے. روز نئی سٹوریز لگا رہی ہوتی ہے کہ جی میرا فلاں ڈرامہ آ رہا ہے, فلاں کے ساتھ آ رہا ہے, اس کو آپ دیکھیں. اس لیے جی طوبا کو اس نے شہروز کے ساتھ بھی جوڑا کیونکہ وہ قابو سے باہر نکل گئی تھی, اور پھر اس نے طوبا کو شوبز میں کام کرنے سے روکا. پہلے خود لے کر آیا, اس کے بعد اس نے اس کو روکا, لیکن جب طوبا نے کچھ بھی ماننے سے صاف انکار کر دیا تو اس نے طوبا کو گندا کرنا شروع کر دیا. اس نے طوبا کو ایک جس کے ساتھ وہ ڈرامہ کر رہی تھی اسی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی. اب اس نے ایک نئی کہانی اور سنائی ہے کہ جی طوبا کے ساتھ میری طلاق نہیں ہوئی ہے. وہ کہتا ہے جی طوبا ابھی بھی میری بیوی ہے, میں نے اسے طلاق نہیں دی. طوبا کے تو جو ہے نخرے نہیں ملتے, اس نے اپنے طور پر خلا لے لی ہے اور اس کا اعلان بھی کر دیا ہے. یہ اسلام کی روح سے غلط ہے, ایسی کوئی خلا ہوتی ہی نہیں ہے جس میں مرد کے سگنیچر نہ ہوں. اور وہ کہتا ہے کہ جی ابھی بھی میرے گھر کے دروازے طوبا کے لیے کھلے ہیں, وہ جب چاہے اس گھر میں آ سکتی ہے, لیکن میں کسی بھی صورت اب اپنی تیسری بیوی دانیہ کو نہیں چھوڑوں گا. دانیہ سے بھی پوچھا گیا, دانیہ نے بھی یہ بات کہی کہ میری تو بڑی بہن ہے, وہ آ جائیں ہمارے ساتھ گھر میں رہیں, مجھے تو کچھ اعتراض نہیں ہوگا. بڑی عجیب و غریب قسم کی فضول سی باتیں ہیں, کس طرح سے انہوں نے شادیوں کا مذاق بنایا ہوا ہے. اور پھر کہتا ہے کہ جی خلا کے لیے دونوں فریقین کا رضامند ہونا ضروری ہے, جبکہ طوبا سے میری جو خلا کی بات وہ کر رہی ہیں اس میں نہ تو میں عدالت گیا, نہ ہی میں نے کوئی سگنیچر کیے, تو یہ شرعی خلا نہیں ہے. اور دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر طوبا کہیں اور کسی اور سے شادی کرتی ہے تو وہ ناجائز شادی ہوگی, اور طوبا جو ہے وہ زنا کرنے کے برابر جو ہے یہ سارا عمل کرے گی. آپ کو پتہ ہے کہ جی طوبا بھی عنقریب شادی کرنے والی ہیں. عامر لیاقت کی جانب سے اس حوالے سے کیا کہا گیا, ذرا ملاحظہ کیجیے. اسلامی طور پہ وہ خلا نہیں ہوگی, اگر وہ کہیں شادی کریں گی تو وہ ناجائز ہو جائے گی, زنا ہو جائے گا. شریعت میں خلا جب تک کہ ہسبینڈ کی طرف سے بھی اس میں آمادگی نہ ہو خلا نہیں ہو. میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنی زندگی اچھی طرح سے گزاریں, کہیں جاب کریں, کہیں کام کریں, جو بھی کرنا چاہتی ہے, نہیں رہنا چاہتی نہیں رہیں, لیکن اسلام کے دائرے سے باہر نہ نکلیں. شریعت میں خلا جب تک کہ ہسبینڈ کی طرف سے بھی اس میں آمادگی نہ ہو خلا نہیں ہوتی, تک طرفہ خلا نہیں ہوتی, دونوں فریق اس میں بیٹھتے ہیں اور خلا ہوتی ہے. دانیہ میری زندگی میں طوبا کا جب جی چاہتا ہے وہ عادت سے آ جائے, لیکن دانیہ آپ کہیں جا سکتے ہیں, دانیہ اب ہے, اب زندگی میں آ چکی ہے. کہ طوبا ابھی بھی میری بیوی ہے, خلا ان کو انہوں نے اپنے طور پہ کی ہوئی ہے. میں تو آج بھی ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں, اور میں تو آج بھی ان کی عزت کرتا ہوں, اور میں نے کبھی بھی ان کو اب برے الفاظ میں یاد نہیں کیا. گھر کے دروازے کھلے ان کے لیے جب بھی چاہیں. اسلامی طور پہ وہ خلا نہیں ہوگی, اگر وہ کہیں شادی کریں گی تو وہ ناجائز ہو جائے گی, زنا ہو جائے گا. شریعت میں خلا جب تک کہ ہسبینڈ کی طرف سے بھی اس میں آمادگی نہ ہو خلا نہیں ہوتی. آپ نے سن لیا, اس پر طوبا نے جی پرزور احتجاج کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میں خلا لے چکی ہوں. جتنے بھی دعوے عامر لیاقت کریں یہ جھوٹے ہیں. اب سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. طوبا کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی خلا ہو چکی ہے, ان کی علیحدگی ہو چکی ہے, ان کی طلاق ہو چکی ہے, اور اب عنقریب وہ شادی بھی کرنے والی ہیں. سورسز نے یہ بات بھی بولی ہے. جبکہ عامر لیاقت کی کہانی آپ نے سن لی ہے کہ وہ کس طرح سے مختلف جگہوں پہ جا کے یہ باتیں کرتے پھر رہے ہیں. پہلے وہ کہتے ہیں کہ جی طوبا کا جو ہے انہوں نے چکر چلانے کی کوشش کی شہروز کے ساتھ کہ طوبا کو شہروز لے کے اڑ گیا, وہ بھاگ گئی اس کے ساتھ. اب وہ طوبا کو پھر بدنام کر رہے ہیں کہ جی اس نے تو خلا نہیں لی, کوئی بھی اس سے شادی کرے گا تو وہ زنا کرنے کے مترادف ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب اس کو بڑے طریقے سے سیٹل کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس طرح سے اگر باتیں نکلتی رہیں گی تو یقین مانیں بہت زیادہ پرابلمس جو ہیں لوگوں کی زندگیوں پہ یہ ساری چیزیں اثر انداز کرتی ہیں. اور اگر اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ لوگ رمضان ٹرانسمیشن کرنے آ گئے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے اس چینل کا بھی جہاں پر یہ رمضان ٹرانسمیشن کرنے جائیں گے, اور ان لوگوں کا بھی جو ان کو دیکھیں گے اور ٹی آر پی بڑھائیں گے. امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے. کامنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے, اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے, اس کو پن کر دیا ہے لیو لائک ماریا, جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں.